الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 13۔ اس سبق میں ہم ایک چیز سیکھیں گے۔ ایک جملہ ہے اللہ موجود، اللہ موجود ہے، یعنی اللہ کا وجود ہے۔ اور دوسرا جملہ اسی کو ہم دوسرے انداز سے کہیں گے اللہ لیس بغائب، اللہ غائب نہیں ہے۔ لیسا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ لیسا کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ لیسا نہیں ہے، بغائب غائب۔ اب جو لیسا کے بعد یہ غائب آیا ہے، اس کے شروع میں ہم خالی غائبن بھی اگر کہیں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ اس کے شروع میں با آتا ہے، اور یہ با بھی وہی حرف جر ہے۔ جیسے فی تھا، من تھا، الا تھا، لی تھا، وہ حرف جر تھے، بعد والے کو زیر دیتے تھے۔ اسی طرح یہ با بھی حرف جر ہے، یہ جس پر داخل ہوگا وہ ایک تو اسم ہوگا اور اس کے بعد اس کو زیر دے گا۔ اب الف لام کے بغیر ہے تو 2 زیریں دے گا، اگر الف لام والا ہوتا تو 1 زیر دیتا۔ تو اب جملہ کیا بنا؟ اللہ لیسا بغائب، اللہ غائب نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ جب اللہ غائب نہیں ہے تو کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو یہ دونوں انداز آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ الاسلام حق، اسلام حق ہے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ الاسلام لیس بباطل، اسلام باطل نہیں ہے۔ جب باطل نہیں ہے تو کیا ہے؟ حق ہے۔ تو اب یہ انداز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ الاسلام لیس بباطل، اسلام باطل نہیں ہے۔ القرد حیوان، بندر کیا ہے؟ حیوان ہے۔ اور دوسرا القرد لیس بانسان، بندر انسان نہیں ہے۔ یہ دونوں طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیسا کا میں نے بتا دیا، اس کے بعد با آئے گا، اور با کے بعد جو اسم آئے گا اس کے نیچے 2 زیریں آئیں گی۔ لیسا بانسان، بندر انسان نہیں ہے، انسان نہیں تو حیوان ہے۔ اللیمون حامض، لیمو کھٹا ہے۔ اللیمون لیس بحلو، لیمبو میٹھا نہیں ہے، تو کھٹا ہے مطلب میٹھا نہیں ہے۔ اللیمون لیس بحلو، لیمو میٹھا نہیں ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الدرس لیس بصعب، سبق مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے الدرس لیس بسہل، مطلب سبق آسان نہیں ہے۔ تو یہ ایک نیا انداز آپ نے سیکھا کہ ہم اس طرح سے بھی جملے کو استعمال کر سکتے ہیں، اور لیسا کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اور لیسا کے بعد جو اسم ہوگا اس پر با داخل ہوگا اور اس کے نیچے 2 زیریں آئیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اس میں انہوں نے پہلا جملہ دیا ہے اللہ موجود، اللہ موجود ہے۔ اللہ لیس بغائب، اللہ غائب نہیں ہے۔ دوسرا سینٹنس دیا ہے اللہ رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ لیس بظالم، اللہ ظالم نہیں ہے۔ الاسلام حق، اسلام حق ہے۔ الاسلام لیس بباطل، اسلام باطل نہیں ہے۔ القرد حیوان، بندر حیوان ہے۔ القرد لیس بانسان، بندر انسان نہیں ہے۔ الماء کثیر، پانی بہت ہے۔ الماء لیس بقلیل، پانی کم نہیں ہے۔ التین حلو، انجیر میٹھا ہے۔ التین لیس بحامض، انجیر کھٹا نہیں ہے۔ اللیمون حامض، لیمبو کھٹا ہے۔ اللیمون لیس بحلو،
لیمو میٹھا نہیں ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الدرس لیس بصعب، سبق مشکل نہیں ہے۔ اب انہوں نے دیے ہیں آگے سوال، حل القط طویل، کیا بلا لمبا ہے؟ تو بلا لمبا نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے وہ لیسا ہی والے استعمال کرنے ہیں تاکہ ہماری مشق اس میں کیا ہو، لیسا پر ہو۔ تو ہم نے ہر ایک کا کس سے کے ذریعے استعمال کرنا ہے، لیسا کے ذریعے۔ تو ہم کیا کہیں گے، القط لیس بطویل، بلا لمبا نہیں ہے۔ حل الجمل قصیر، کیا اونٹ پست ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے، الجمل لیس بقصیر۔ اب اس کے بدلے میں آپ وہ لگا دیا، الجمل لیس بقصیر، اونٹ چھوٹا نہیں ہے۔ حل التین حامض، کیا انجیر کھٹا ہے؟ ہم کہیں گے التین لیس بحامض، انجیر کھٹا نہیں ہے۔ حل السمک قلیل، کیا مچھلی کم ہے؟ السمک لیس بقلیل، مچھلی کم نہیں ہے۔ حل الفار کبیر، کیا چوہا بڑا ہے؟ تو چوہا بڑا نہیں ہوتا۔ الفار لیس بکبیر، چوہا بڑا نہیں ہے۔ حل القرآن مبارک، کیا قرآن مبارک ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا، نعم القرآن مبارک۔ حل الدین صعب، کیا دین مشکل ہے؟ ہم کہیں گے الدین لیس بصعب، دین مشکل نہیں ہے۔ حل اللیمون حامض، کیا لیمبو کھٹا ہے؟ نعم اللیمون حامض، لیمبو کھٹا ہے۔ محمد رسول، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں؟ نعم محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ ما دینہ، ان کا دین کیا ہے؟ دینہ الاسلام، ان کا دین اسلام ہے۔ اذالک الدین اسلام، کیا وہ دین اسلام ہے؟ ہم کہیں گے نعم ذالک الدین اسلام۔ اب کچھ اردو کے سوال ہیں۔ موز کھٹا نہیں ہے، موز کا مطلب کیلا، اور یہی موز عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم کیا کہیں گے، الموز لیس بحامض، حامض ہو گیا کھٹا، الموز لیس بحامض، کیلا کھٹا نہیں ہے۔ انجیر بڑا نہیں ہے۔ التین لیس بکبیر، تصویر خوبصورت نہیں ہے۔ الرسم لیس بجمیل، پودا بڑا نہیں ہے۔ الغرس لیس بکبیر، گلاب چھوٹا نہیں ہے۔ الورد لیس بصغیر، کونڈا بڑا نہیں ہے، کونڈا مطلب گملہ۔ تو العسیس لیس بکبیر، اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ لیس بغافل، بغائب کے بدلے بغافل آپ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ ظالم بھی نہیں ہے۔ اللہ لیس بظالم، سبق مشکل نہیں ہے۔ الدرس لیس بصعب، وہ لڑکا دبلا نہیں ہے۔ ذالک الولد لیس بہزیل، یہ لڑکا موٹا نہیں ہے۔ ھذا الولد لیس بسمین، پھول کم نہیں ہیں۔ الفاکہۃ لیس بقلیل، وہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ ذالک الرجل، ذالک الرجل لیس بجید، وہ بیٹھا ہے۔ ہوا جالس، اور لکھنے میں مشغول نہیں ہے۔ ولیس مشغول بالکتابۃ، ولیس بمشغول بالکتابۃ، یہ کتاب ہے۔ ھذا کتاب، اور یہ کتاب لڑکے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وھذا الکتاب لیس بصعب للولد، کیا عالم مخلص نہیں ہے؟ حل العالم لیس بمخلص، کیا اللہ عالم نہیں ہے؟ الیس اللہ عالم، یا الیس اللہ بعالم، ہم نے با کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو الیس اللہ بعالم، یا حل اللہ لیس بعالم، کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں ہے؟ حل الماء
لیس بضروری للوضوء، کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ سبق نمبر ہمارا 13 ختم ہو گیا۔ اب ہم ذرا سبق نمبر 14 کو دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 14 میں انہوں نے 3 باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ پہلی بات ہمیں سمجھائی ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کے پاس ایک لفظ ہے رب، ربن، اور دوسرا لفظ ہے آپ کے پاس ہو، اگر آپ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہو جوڑ کر، رب ہو، جب یہ جوڑ کر استعمال کیا جائے گا تو ربن کی 2 پیش میں سے ایک ختم ہو کر ایک ہی پیش رہ جائے گی، تو ہو گیا ربو، اور آگے ہو۔ اب اس ہو کا کیا ترجمہ ہے؟ اس ہو کا ترجمہ ہے وہ یا اس کا۔ کسی جگہ اس کا ترجمہ وہ ہوگا، کسی جگہ اس کا ہوگا۔ تو رب ہو کا ترجمہ اس کا، اور رب کا مطلب رب، تو ترجمہ کیا ہوا؟ اس کا رب، اس کا رب یعنی اس کا پالنے والا۔ اسی کو میں نے یہاں پر بتایا ہے، رب ہو، رب پلس ہو تو ہو گیا رب ہو، مطلب کیا؟ اس کا رب۔ اب اگر اسی رب کے ساتھ، یہ رب کا لفظ ہے، اس کے ساتھ ہم کا لگاتے ہیں، کا، تو کیا بن جائے گا؟ ربو کا، ربو کا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا، تیرا، تو رب کا مطلب رب، کا مطلب تیرا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تیرا رب، ربو کا تیرا رب۔ اب اگر اس رب کے ساتھ ربو جو ہے اس کے ساتھ اب یا لگا دیں تو یہ بن جائے گا ربی، ربی، ربی کا مطلب میرا رب، میرا رب۔ یہ یا جو لگتی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا، تو ہو گیا میرا رب۔ اب آپ کے پاس جو ہیں 3 چیزیں آ گئیں کہ اگر کسی بھی اسم کے آگے ہو لگا ہو تو مطلب اس کا، کاف لگا ہو تو تیرا، یا لگا ہو تو میرا۔ جیسے یہاں پہ ہے ربو ہو، اس کا رب، ربو کا تیرا رب، ربی میرا رب۔ اسی طرح ہے یہ لفظ ہے عبدہو، عبدہو کا مطلب اس کا بندہ، اور عبدو کا، اس کا مطلب کا تیرا، عبدو کا تیرا بندہ، اور عبدی، عبدی، عبدی کا مطلب میرا بندہ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اسمو ہو، اسمو ہو، اس کا نام، اسمو کا تیرا نام، اور اسمی میرا نام۔ اسمی ایسے لکھا جائے گا، اسمی، اسمی، اور اسمو کا، اسمو کا تیرا نام، اسمی میرا نام۔ اسی طرح ادھر دیا ہے جملن، ہم کہیں گے جملو کا تیری اونٹ، جملو ہو اس کی اونٹ، اور جملی میری اونٹ۔ کیسے رکھیں گے آپ؟ یہ آپ کے پاس ہے ایک لفظ جمل، آپ کو معلوم ہی ہے، اونٹ کو کہتے ہیں جملوہ، اس کا اونٹ، جملو کا تیرا اونٹ، اور جملی، جملی میرا اونٹ۔ اسی طرح فرسن کہتے ہیں گھوڑے کو، تو فرسوہ اس کا گھوڑا، فرسو کا تیرا گھوڑا، فرسی میرا گھوڑا۔
کلبن کہتے ہیں کتے کو، کلبہ اس کا کتا، کلبو کا تیرا کتا، کلبی میرا کتا، ببغاءن کہتے ہیں طوطے کو، ببغاؤہ اس کا طوطا، ببغاؤک تیرا طوطا، ببغائی میرا طوطا، ایسے لکھا جائے گا ببغائی، ببغائی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ حدیقتن کہتے ہیں باغیچے کو، حدیقتہ اس کا باغیچہ، حدیقتک تیرا باغیچہ، حدیقتی میرا باغیچہ۔ اور ہر ایک میں آپ نے یاد رکھنا ہے، دیکھیے حدیقتن ہے، حدیقتن ہے، اور اس کے آگے جب ہم ہو لگائیں گے تو یہ اس کی تنوین ختم ہو کے ایک رہ جائے گی، تو اب کیا آگا حدیقتہ ہو، اب حدیقتہ ہو اس پر ایک ہی پیش آئے گی، یہ جو تا ہے اس پر اب ایک پیش آئے گی، حدیقتہ ہو۔ اسی طرح جو بھی ہے اس پر دو پیش کے بدلے اب ایک پیش رہ جائے گی اور آگے ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو فاکہۃن کا مطلب میوہ، فاکہۃہ اس کا میوہ، فاکہتک تیرا میوہ، فاکہتی میرا میوہ، وردن کا مطلب گلاب، وردہ اس کا گلاب، وردک تیرا گلاب، وردی میرا گلاب۔ اسیسن کہتے ہیں گملے کو، اسیسہ اس کا گملہ، اسیسک تیرا گملہ، اسیسی میرا گملہ۔ یہ تھا اسیسن کا لفظ، اسیسن، جب اس کے ساتھ ہا ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا اسیسہ، اسیسہ۔ اس کا جو لاسٹ ہے اس پر ایک ہی پیش رہ جائے گی، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس پر دو پیش نہیں آئیں گی۔ تو بیتن کا ترجمہ گھر، ہمیں کہنا ہے اس کا گھر، تو بیتہ تیرا گھر، بیتک اور میرا گھر، بیتی۔ غرسہ اس کا پودا، غرسک تیرا پودا، غرسی میرا پودا۔ ربہ اس کا رب، ربک تیرا رب، ربی میرا رب۔ رسولہ اس کا رسول، رسولک تیرا رسول، رسولی میرا رسول۔ ایمانہ اس کا ایمان، ایمانک تیرا ایمان، ایمانی میرا ایمان۔ صدیقہ اس کا دوست، صدیقک تیرا دوست اور صدیقی میرا دوست۔ عبدہ اس کا بندہ، عبدک تیرا بندہ، عبدی میرا بندہ۔ تو یہ آپ کے پاس فارمولہ آ گیا ہے۔ ہو اگر کسی لفظ کے ساتھ لگائیں گے ترجمہ اس کا لگائیں گے ترجمہ تیرا، اور یا لگائیں گے ترجمہ میرا۔ اب ایک لفظ ہے دیکھیے ما اسمو کا، ترجمہ کیا ہوگا؟ اسمو کا تیرا نام، ما کیا، ما اسمو کا تیرا نام کیا ہے، ما اسمو کا تیرا نام کیا ہے۔ اور اس کو ہم کبھی جوڑ کے اگر پڑھیں تو میم سین زبر مس پڑھ دیتے ہیں، یہ الف بیچ میں پڑھا نہیں جاتا، تو اس صورت میں کیا پڑھتے ہیں؟ مسمو کا۔ لیکن ابھی آپ سیکھنے کے لیے ما اسمو کا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں کیا بولنا ہے؟ مسمو کا تیرا نام کیا ہے، یا ما اسمو کا تیرا نام کیا ہے۔ تو اب مجھے اپنا نام بتانا، تو میں کیا کہوں گا؟ اسمی، اسمی میرا نام جو بھی ہوگا، مثال کے طور پہ معروف میرا نام کیا ہے؟ اسمی، اسمی میرا نام، معروف معروف ہے، اور آپ کا جو نام ہوگا وہ آپ بتائیں گے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے کیف حالک، کیف حالک، حالک کا مطلب تیرا، حال کا مطلب حال، تیرا حال، کیف کیسا ہے، تو کیف حالک تیرا حال کیسا ہے۔ آگے ہم لکھیں گے حالی، حالی کا مطلب میرا حال، طیبن اچھا ہے، حالی طیبن میرا حال اچھا ہے۔
من ربو کا، ربو کا مطلب تیرا رب، من کا مطلب کون، من ربو کا تیرا رب کون ہے۔ اب میں نے اپنا کہنا ہے تو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اس کو ربی اللہ بھی پڑھتے ہیں، یہاں پر زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ محمد رسولہ، کیا محمد اس کے رسول ہیں؟ نعم محمد رسولہ، ہاں محمد اس کے رسول ہیں۔ ہوا عبدہ، کیا وہ اس کے بندے ہیں؟ نعم ہوا عبدہ، ہاں وہ اس کا بندہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے۔ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، وہذا الدین سہل، اور یہ دین سہل ہے۔ اب میں چند اردو کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں جن کو آپ عربی بنائیں گے۔ مثال کے طور پہ اس کا گھر یا اس کا گھر، تو اب گھر کی عربی آتی ہے بیتن، بیتن، اس کا ہے تو بیتہ، اس کا گھر۔ اس کے بعد تیرا باغ، تیرا باغ، تو باغ کی آتی ہے حدیقۃن، حدیقۃن، اور تیرے کے لیے کا، تو حدیقۃ کا، تیرا باغ۔ اچھا میرا گلاب، میرا گلاب، تو گلاب کی آئے گی وردن، وردن، وردو آئے گا، اور یا لگے گی اب تو یہ وردی ہو جائے گا کیونکہ یا سے پہلے زیر آتی ہے، تو وردی میرا گلاب۔ اب اس نے کچھ لفظ دیے ہیں، اس کا گھر، بیتہ اس کا گھوڑا، فرسہ اس کا دوست، صدیقہ میرا پالنے والا، ربی میرا گلاب، وردی میرا کونڈا، عصیصی تیرا طوطا، ببغاؤ کا تیرا باغ، حدیقۃ کا تیرا پودا، غرسو کا تمہارا دین کیا ہے، ما دینو کا کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حل محمد رسولو کا میرا رب مہربان ہے، ربی رحیم میرا گھر آپ کا گھر ہے، میرا گھر آپ کا گھر ہے، میرا گھر، بیتی، بیتی میرا گھر آپ کا گھر ہے، بیتو کا، بیتو کا، دیکھیے بیتی میرا گھر، بیتو کا آپ کا گھر ہے، اور ہے کی عربی تو خود بہت نکل جاتی ہے، بیتی بیتو کا میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ میرے باغ میں میوہ ہے، میرے باغ میں میوہ ہے، الفاکہۃ فی حدیقتی، یا فی حدیقتی فاکہۃ، اور پھول بھی، وزہرۃ تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں، کیف والدک تمہارے والد کیسے ہیں، کیف والدک اور کہاں ہیں، وَأَيْنَ تمہارا پالنے والا کون ہے، من ربک میرے پالنے والا اللہ ہے، ربی اللہ وہ تمہارا بھی رب ہے، وَهُوَ ربک یہ میرا ایمان ہے، ھذا ایمانی اسلام میرا دین ہے، الاسلام دینی اور وہ حق ہے، وذالک حق باطل نہیں، لیس بباطل، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔